بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. آج الحمدللہ ہماری تراویح قال المسون میں پڑھے کہ آخری ربع سے شروع ہوئی اور 17واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے. ان 17 پارے ہماری آج کی 15ویں تراویح میں الحمدللہ مکمل ہوئے. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ آج کی رات فرعون کی قوم سے بچا کے بنی اسرائیل کو لے کر چلو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ قلزم کے راستے قوم کو لے کے نکلے اور پھر فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق فرمایا. اور اس کے بعد جب سمندر کو پار کیا بحیرہ قلزم کو، تو آپ حضرت موسیٰ نے جب پار کیا تو وہاں پر ایک قوم تھی جو کہ بت پرستی کر رہی تھی. قوم نے اس کا مطالبہ کیا، قصہ گزر چکا. پھر حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نے قوم کو تباہ و برباد کیا، یعنی بت پرستی میں لگا دیا. پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی قوم نے ان کو فتنے میں مبتلا کیا. یہ ساری باتیں گزری. اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے. پھر دلائل قدرت ہے کہ یسألونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا، کہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو پہاڑوں کے بارے میں یہ معاملات بتائیں کہ قیامت کے دن کیا معاملات ہوں گے، دنیا میں ان کے کیا فوائد اور کیا کیا چیزیں ہیں. تو دلائل قدرت کو اگر آپ تھوڑا سا غور کر رہے ہوں ہمارے اس خلاصے میں، تو اللہ نے دلائل قدرت اور قصص کو خاص طور پہ فوکس کیا ہے قرآن مجید میں کہ انسان دلائل قدرت سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، واقعات سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا. یہاں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے کہ کس طریقے سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور پھر کیسے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے یہاں پر کوتاہی ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین میں بھیجا اور زمین میں بھیجتے وقت نصیحت فرمائی حضرت آدم کو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تنگ و تلخ کر دوں گا. پھر اس کے بعد اور بہت سے احکامات. اہل کفر نے عذاب کا مطالبہ کیا تو وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو اللہ ان کے اوپر ابھی عذاب بھی دے دیتا، لیکن اللہ نے وقت جو مقرر کیا اس کی اپنی وجوہات ہیں. وہ وجوہات ہیں، اللہ رب العزت کو کوئی بندہ مجبور نہیں کر سکتا. سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء بڑی مزیدار سورت ہے. 17 انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے اس سورت میں تذکرہ کیا. کسی نبی کا ذکر پورے رکوع میں کیا ہے، کسی نبی کا ذکر رکوع کے اندر چند ایک آیات کے ذریعے سے کیا ہے، مگر چیدہ زندگیاں باتیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں. ابتدا میں اللہ نے اس سورت کا آغاز ہی قیامت سے کیا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قیامت کے ذکر سے کیا ہے. پھر اپنی قدرت کے دلائل کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ کم قصمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین. ہمارے کم قصمنا من قریۃ، بہت سے قصے ہم نے تمہیں قوموں کے بیان کیے ہیں. کانت ظالمۃ، ظالم لوگ تھے، کفر کرنے والے تھے. وانشأناها بعدها قوما آخرین، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی. لہٰذا ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ میری ذات ہمیشہ نہیں ہے، اس کو بھی فنا ہے. میرے بعد کوئی اور یہاں بیٹھا ہوا ہوگا، میرے بعد کوئی اور میرے گھر پہ قابض ہوگا، میرے بعد کوئی اور یہاں کا مالک ہوگا. اللہ اکبر. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، ہمارا جب عذاب آیا تو اس کے سامنے کوئی ڈٹ نہیں سکا، کوئی چل نہیں سکا، اور آگے بھی کوئی چل سکتا ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں. پھر اس کے بعد پھر اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر بہت بڑا دھماکہ ہوا
کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما ایک دھماکہ ہوا، ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ تو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ، ہم کہتے ہیں ضروری نہیں ایک بگ بینگ ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہو، لیکن بہرحال یہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے اس میں ایک چیز پیدا کر دی کہ پانی کے اندر ہم نے زندگی ڈال دی، چنانچہ ہر چیز پانی سے بنتی ہے۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، زمین میں بھی پانی ڈالا، پھر پہاڑ بنائے، ان تمید بہم کہ اس کے ذریعے سے زمین میں زلزلے نہیں آتے، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اس میں راستے بھی بنائے، سمندر بھی بنائے، اس میں راستے بھی بنائے، پھر اس سے الگ کر کے آسمان بنایا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو ہم نے ایک مضبوط چھت بنایا، اور پھر اس کے ساتھ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، رات بنائے، دن بنائے، سورج بنائے، چاند بنائے، کل یجری کل فی فلک یسبحون، سب اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ اور وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کوئی بندہ ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ زندہ رہے، لہٰذا آپ بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے۔ تو افإن مت فہم الخالدون، کہ آپ تو مر جائیں مگر دوسرے لوگ ہمیشہ زندہ، نہ نہ نہ، ہر ایک کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں تکلیف بھی دیں گے، تمہیں خیر بھی دیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے واقعات کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے، اور سورۃ الانبیاء کا میں واقعات کی جو ابتدا ہے وہ بظاہر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہی ہے، مگر اشارتاً خلق الانسان من عجل، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کچھ چیزیں ہیں پھر آخرت کا بیان ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کہ اگر کسی نے ایک چاول کا دانہ ہے، چاول کا دانے کا کونہ توڑ لو تو بنتا ہے رائی کا دانہ، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اتنا رائی کا دانہ بھی اتینا بہا، ہم لے کر آئیں گے اس کو، لیکن وقفا بنا حاسبین، ہمارا حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہی کافی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اور بڑا زبردست قصہ ہے۔ اس قصے میں یہاں تک تفصیل نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں اس وقت آئے جب حضرت ابراہیم بالغ ہو گئے تھے، کہ نمرود کو ڈر تھا کہ میری سلطنت کوئی ختم کرے گا، جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں تھا، تو لوگ اپنے بچوں کو غاروں میں بھیج دیتے تھے، پوری آرگنائزیشن بنائی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے آئے تو 15 سال کے ہو چکے تھے، جب قوم کو دیکھا، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کن کی عبادت کر رہے ہو؟ پھر وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم کے لوگ عید کے لیے چلے گئے تو حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا، پھر قوم نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم وہاں سے نکلے، حضرت لوط وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، لوط علیہ السلام نکلے، حضرت سارہ نکلی، بقیہ ساری قوم کافر رہی۔ اس کے بعد قصہ ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آ چکا تھا، حضرت نوح نے کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ نہیں بھی اب وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم۔ اس کے بعد داؤد و سلیمان، حضرت داؤد و سلیمان، حضرت داؤد والد تھے، حضرت سلیمان ان کے بیٹے تھے، تو ان دونوں کا ذکر اکٹھا کیا۔ اذ يحكمان في الحرث، جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا وہ حرث کے حوالے سے، اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سلیمان، اصل میں قصہ ہی ہوا تھا کہ ایک آدمی کی جو بکریاں تھیں وہ دوسرے آدمی کے کھیت میں لگے ہوئے انگور کو چر گئی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایسا کرو کہ جتنا غلہ چر گئی ہیں اتنے غلے کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ جی اتنے پیسے بنتے ہیں۔ اس کی کتنی بھیڑیں بنتی ہیں؟ کہ اتنی بھیڑیں بنتی ہیں۔ کہ یہ اتنی بھیڑیں جرمانے کے طور پہ اس کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو 40 بھیڑیں 50 بھیڑیں بن گئی تھی، ان کو دینے لگے، تو حضرت سلیمان کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے فَفَهَمْنَاهَا سلیمان كُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے ان کو حکمت دی۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں،
جی کیا؟ کہا بھئی ایسا کریں کہ اس کی جتنی بھیڑیں ہیں وہ کسان کو دے دی جائے، اور کسان کو اس کا کھیت دے دیا جائے کہ دوبارہ یہ غلہ اگاؤ، جب تک وہ غلہ نہیں اگاتا تب تک اس کی بھیڑوں سے یہ فائدہ حاصل کرے گا، اور جب وہ غلہ اگا دے گا تو یہ بھیڑیں واپس کر دے اور یہ اس کو غلہ واپس کر دے۔ تو حضرت داؤد بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو بڑی سمجھ عطا فرمائی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے ان کی بادشاہت کو وسخرنا مع سلیمان مع داؤد الجبال یسبحن والطیر، اور پھر وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ان کے ساتھ کیا معجزات تھے، ان کے ساتھ کیا تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، حضرت ایوب 18 سال تک بیمار رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، حضرت 3 انبیاء کا ذکر ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان کے صلح کا ذکر ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، حضرت زکریا کا ذکر ہے، جو انہوں نے دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ذکر کیا، یہ انبیاء کے خط ذکر مکمل ہوا، 17 انبیاء کا ذکر اس میں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کا ذکر ایک طریقے سے نہیں، مختلف طریقے سے۔ یہاں پر قیامت کا ذکر یاجوج اور ماجوج کے تذکرے سے ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی موجودگی وہ قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی۔ آخر میں قیامت کا ذکر ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، سجل کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو، جب ہم کاغذ کے ٹکڑے کو یوں فولڈ کرتے ہیں، گھماتے ہیں، تو یہ اس کو طی کہتے ہیں۔ تو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے کاغذ کو یوں موڑ دیا جاتا ہے، تو ایسے آسمان کو ہم موڑ دیں گے جیسے کتاب کے کاغذ کو کما بدأنا اول خلق نعیدہ، یوں ختم ہوتی ہے یہ سورت۔ اس کے بعد سورت الحج ہے، سورت الحج ہے، مگر ابتدا اس کا قیامت سے ہوتا ہے، اس لیے کہ حج کے اندر جو منظر ہوتا ہے وہ قیامت کا ہوتا ہے۔ 4 قسم کی باتیں اس میں بڑی زبردست ہیں، ہجرت ہے، جہاد ہے، قربانی ہے اور حج ہے۔ اس سورہ کے اندر بہت طریق احسن ہے، انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، پہلے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر اس کے بعد اگلی پیدائش تمہاری نطفہ سے ہے، پھر نطفہ کو علقے سے، علقہ کو مضغے سے، مضغے کو مخلقہ سے، اور مخلقہ سے پھر اس کے اندر پھر نقر فی الارحام، رحم میں قیام پکڑتا ہے، ثم نشأ الی اجل مسمى، ایک وقت تک قیام پکڑتا رہتا ہے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اس کو بچہ بنا کے دنیا میں لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت بات، وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ارذل العمر تک چلے جاتے ہیں، یعنی ناقابل برداشت بیماری کی عمر تک چلے جاتے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، پھر قیامت کا ذکر ہے، پھر اس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت اس حساب سے کرتے ہیں کہ اگر ان کو خیر پہنچتی ہے نا تو کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھا ہم نے اللہ کی عبادت کی تھی نا، اور اگر ان کو جب شر پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا قصور کر دیا تھا، اللہ ہمارے اوپر مصیبتیں ڈالتے جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جنت کا تذکرہ کیا، اہل کفر کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کعبۃ اللہ کی بنا کا ذکر ہے، اس کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والوں سب کے لیے تم پاک رہو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آپ حج کا اعلان کیجئے اور اس کے بعد لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے جبل قبیس پہ چڑھ کے حج کا اعلان کیا، عالم ارواح میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، تو جتنے لوگ موجود تھے سب نے ان کی پکار پہ لبیک کا، روایتوں میں آتا ہے جس نے جتنی مرتبہ تلبیہ پڑھا وہ اتنی مرتبہ اللہ کے حضور حج پہ جائے گا۔ آگے کعبۃ اللہ کے حوالے سے کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے، تو وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کے ادب اور آداب کرنے ہماری ذمہ داری ہے۔
پھر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہ اللہ رب العزت نے منسک بنایا، مقامات بنائے ہیں، ان مقامات پہ اس کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے اندر حج ہے، اس کے اندر قربانی ہے، اس کے اندر دیگر چیز ہے۔ پھر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، قتال کرنے کا ذکر ہے، وقائم من قریۃ املیت لها وهي ظالمۃ، پھر قیامت کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اللہ کا عذاب مانگتے ہیں تو ان کو بتا دو کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے لپیٹ دیا، لپیٹ لپاٹ کے ختم کر دیا تھا، انہوں نے بھی اللہ کا عذاب طلب کیا تھا، نافرمانی کی تھی، تم کوئی خاص نہیں ہو کہ تمہارے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں پھر دلائل قدرت علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، زمین کا بنانا، پھر زمین کے اوپر کشتیوں کا چلنا، اور یمسک السماء، آسمان کا ایک جگہ کھڑے رہنا، یہ سب چیزیں اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، دوبارہ منسک کا ذکر ہے۔ چنانچہ حج کا ذکر یہاں تین چار طریقوں سے آیا ہے اس صورت کے اندر، اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت الحج ہے۔ پھر آخر میں تمام احکام کا خلاصہ، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جتنے اوپر احکامات ہیں ان سب کا ذکر اللہ رب العزت نے مختصراً کیا۔ ملت ابیکم ابراہیم وهو سماکم المسلمین، یہ جو حج ہے اور یہ مناسک اور یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ سب حضرت ابراہیم کی یاد میں ہے، حضرت ابراہیم کے تعلق خاص کی وجہ سے اللہ نے سنت کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھائے۔